بیلنس تک نہیں پہنچتا جو خدا کی شناسائی کے لیے ضروری ہے. اور یہی اس مشہور قول کا ترجمہ ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. اگر ایک انسان اپنی بنیادی احساس کمتری، پرائیڈ، آنر، اپنے تجسسات، مال و دولت کو ترجیحات بناتا چلا جائے گا تو وہ کبھی بھی ان ترجیحات سے گزر کر ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکتا. زندگی بھر گزر جائے گی لسر ترجیحات کے فروغ میں، کمتر ترجیحات کی تلاش اور جستجو میں اس کی ساری عمر گزر جائے اور وہ کبھی بھی علم و دانش، عقل، زندگی اور مرتبہ کی ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکتا. جب یہ بیلنس آتا ہے تو یقیناً خدا کے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اپنا خوب اچھی طرح تحلیل نفسی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو انسانی انسٹنکٹ ہی جگہ چھوڑتی ہے. وہی اپنے نعم البدل کے طور پر خداوند کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا مظہر ہوتی ہے. جب انسان اپنے غصے کو ترک کرتا ہے تو خداوند کریم کی صفت حلیمی تک پہنچتا ہے. جب انسان اپنی نفرت کو کم کرتا ہے اور بیلنس کرتا ہے تو پروردگار عالم کی صفات رحمت تک پہنچ جاتا ہے. سیدنا علی بن عثمان حجویری نے فرمایا کہ فنا فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ تو انسانی صفات سے گزر جائے اور اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرے. مگر یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ بہت غور و فکر کا کام ہے. سب سے پہلا تجسس جو کسی انسان کو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ تمام عمر اپنے سیلف پر مروت اور محبت کی نظر رکھے گا تو وہ کبھی بھی اپنے سیلف کو پیمائش اور تنبیہ نہیں کر سکے. یہ ضروری ہے کہ اس بات کے جاننے کے لیے خدا کا وہ قانون اپنایا جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو خدا کے خلاف کھڑا ہونے سے ڈرا، جو خدا کے خلاف جنگ کرنے سے بچا، اس نے اپنی خواہش، اپنے نفس کی مخالفت کی. ایک سمپتھیٹک سیلف، ایک ہمدرد سیلف جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتا، جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی اچھائی کی بنیاد پر پرکھتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کی آگہی حاصل نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ انسانی عقل 3 حصوں میں بٹتی. اس کا پہلا حصہ جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں، جبلت، وہ انسان اور جانور میں یکساں ہے. تمام انسان اور تمام زندگی کو بنیادی طور پر ایک جبلت پر جمع کیا گیا ہے. جیسے پروردگار نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا. اسی کا ترجمہ دی موسٹ ماڈرن anthropologists and the scientists would translate it as the instinct of survival، کہ تمام زندگیوں کو، تمام وجود کو اور ہر وہ چیز، وہ جانور ہے، انسان ہے، اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی جبلت ہے وہ حصہ بقا ہے. اس کے بعد انسان پیدائش کے مراحل سے گزرتا ہوا، تعلیم حاصل کرتا ہوا، ایسی باتیں ایکوائر کرتا ہوا جو اس کی شخصیت کو موضوع اور متناسب بظاہر کرتی ہیں، وہ ایک درجہ علمی تک پہنچتا ہے جس کو آپ انٹلیکچوئل ازم کہتے ہیں. ایک ایسا علم جو شواہد پہ مبنی ہو، ایک ایسا علم جس کے پیچھے بہت سارا ڈیٹا ہو، جس کے پیچھے ادب ہے، جس کے پیچھے سائنسز ہیں، جس کے پیچھے عمرانیات ہے. جب وہ یہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انٹلیکٹ کے ایک درجے پہ، تعقل کے ایک درجے پہ فائز سمجھتا ہے. اس کے بعد جب کوئی انٹلیکچوئل
पहला दर्जा तो इंस्टिंक्ट का, दूसरा इंटेलेक्ट है। जब कोई इंटेलेक्ट अपने तजस्सुस को मुर्तकिज कर दे एक ही मसले और मुसलसल साल हा साल उसकी ज़हनी उलझन और मशक्कत का बायस वही एक मसला हो, तो वो एक दर्जा विजदान तक पहुंचता है। इस विजदान में मुसलमान और काफिर क्या, गैर मुस्लिम क्या, बेयकीन क्या और यकीन वाला क्या, सब एक जैसे। जैसे विजदान हमारा है वैसे विजदान किसी भी गैर के पास हो सकता है। जैसे न्यूटन में 12 बरस के एक मसले के इर्तिकाज के बाद आखिरकार वो लॉ ऑफ ग्रेविटी की दरियाफ्त तक, कशिश शकल के कानून तक पहुंच गए। इसी तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 8 साल के इर्तिकाज के बाद खुदा ने उसकी ये मदद की कि बाहर से आती हुई एक डबरोटी के टुकड़े ने उसे पेंसिलिन तक पहुंचा दी। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्नेक टेल फार्मूला मुद्दतों जब एक साइंसदान बैठा हुआ सोचता रहा तो उसको आग के लिपटते हुए शोलों से स्नेक टेल फार्मूला की बुनियाद उसने रखी। तो इंटेलेक्ट जो है इज ए कॉमन क्वालिटी बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। मगर यहां मैं आपसे अर्ज करता चलूं, मुसलमान के पास एक और दर्जा इल्मी भी है जो इंट्यूशन से जरा आगे, और इसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम को गैर मरई शय नहीं है, इल्हाम ढलने वाली शय नहीं है, बल्कि उसी इल्म व अक्ल व फिरासत की नुज़हत जब ये मजीद तंजीह में जाती है। जैसे एक जबिलत जो है ये ताकुल बनती, जैसे ताकुल विजदान बनता, तो विजदान जब एक मुसलसल इर्तिकाज के बाद खुदा तक पहुंचता है तो उसे इल्हामी कैफियत हासिल होती है। मगर ये किसी भी नॉन मुस्लिम को अवेलेबल इसलिए नहीं है कि इस्लाम आने के बाद परवरदिगार आलम ने बाकी मज़ाहिब को लेसर इंटरप्रिटेशंस करार देते हुए, कमतर तालीम करार देते हुए, निसफ तालीम करार देते हुए फरमा दिया कि वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अब अगर आपको मेरा चाहिए वजूद, मेरा हुसूल चाहिए, तो अब आपको इस्लाम के सिवा मैं कहीं नहीं मिलूंगा। तो बदकिस्मती से हमारे लिए इस्लाम मजबूरी हो गई। हर खुदा तलब करने वाले के लिए इस्लाम मजबूरी है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। ना आप तिब्बत का लामा होकर खुदा को पा सकते हैं और ना आप हिंदू योगी होकर, ना अफ्रीका का शामान होकर आप खुदा को पा सकते हैं, ना आप क्रिश्चियन मोनास्ट होकर पा सकते हैं। अब मजबूरी ये है कि खुदा ने मिलना इस्लाम में ही है। चाहे कहीं दुनिया में कोई भी खुदा की तलाश में निकलेगा, किसी भी मजहब का होगा, फिर आखिर ढूंढते हुए वो खुदा की तलाश तक इस्लाम तक जरूर पहुंचे। हजरात मोहतरम, परवरदिगार जब इंसान को पैदा किया एक अमानत खास उसे अता की जिसे अक्ल कहते हैं, और इंसान को पूरा प्रोटोकॉल दिया, जगह पहले से सवारी, और पहली आयत करीमा जो जिंदगी और इंसान के बारे में है, तो परवरदिगार ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि 2 दिन लगाए मैंने दुनिया को बनाने में, और 2 दिन लगाए अशियाए ज़रूरत इंसान रखने, और ये हुए 4 दिन, यानी 4 अरब साल। अल्लाह ताला का दुनिया बनाने का पैमाना और कॉन्स्टलेशंस को रूल करने का पैमाना इज इक्वल, 1 डे इज इक्वल टू 1 बिलियन ईयर। कॉन्स्टलेशन की सारी उम्र 6 बिलियन ईयर्स है। और सच्चाई परवरदिगार के कौल की कि हमने 6 दिन में ये आपकी दुनिया बनाई है, और 1 दिन बराबर है 1 बिलियन ईयर। तो 2 बिलियन ईयर्स लगे
زمین کو علیحدہ کر کے سنوارنے میں، اور 2 دن لگے اللہ میاں کہتا ہے میرے اس میں اشیاء ضرورت انسان رکھنے میں، اور بلند ہوئے ہم آسمانوں کو اور درست کیا آسمان زمین، اور یہ ہوئے 6 دن۔ مگر یہ پروٹوکول بخشنے کے بعد پروردگار نے ایک حتمی فیصلہ کیا کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنی آگہی روز الست دی ہوئی ہے، میں نے تم سب کو ارواح کے عالم میں شناخت بخشی ہے، اور میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، اس آیت کے مصداق جسے آیہ میثاق کہتے ہیں۔ اور میثاق میں پروردگار نے اپنی مخلوقات انسانیہ سے پوچھا الست بربکم، تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، مانتے ہو؟ قالوا بلا، فرمایا ہاں، کیوں نہیں، آپ سامنے جو ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ مانیں گے، کیوں نہ پہچانیں؟ فرمایا حجت تمام ہوئی، اب میں آپ سے یہ سامنا چھین لیتا ہوں، اب میں تو بیٹھوں گا جھروکے میں اور تمہیں دے دوں گا انسٹرومنٹ آف ڈسکوری، تاکل، جان پہچان کی اہلیت، تجسس، دریافت، تحقیق، جستجو۔ اب جاؤ اور شواہد مہیا کروں گا اور اشارے اور کنائے دوں گا، اور کام صرف ایک لوں گا، اور وہ بھی دنیا میں نہیں، جب تم دنیا چھوڑ کر آراستگی قبر میں پہنچو گے، ایک لمحے کے لیے تمہیں زندہ کروں گا، صرف ایک بات پوچھنے کے لیے کہ من ربوں کا، کیا بتائیے آپ کا رب کون؟ آپ گزر آئے، پروٹوکول انجوائے کیا، لطائف سے دنیا سے آگہی ہوئی، لذائذ اور مشروبات سے خوب واقفی ہوئی، مگر وہ میرا کام کہاں گیا جس کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ اس زندگی کے دوران سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا؟ کبھی مجھے ترجیح دی؟ کبھی یہ دیکھا اور خیال کیا کہ کس نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ تو میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا من ربوں کا۔ اینڈ ریمبر جنٹلمین صاحب کہ یہ ٹرانسفر ٹو دی گیلیکسیز آف ہیل اور ہیون، بلین ایئرز آف لائف اہیڈ، ٹریلین ایئرز آف لائف اہیڈ، گیلیکسیز آف ہیون اینڈ گیلیکسی آف ہیل، یہ چھوٹا سا جملہ اور اس کے ساتھ ایک اور رعایتی سوال، یہ آپ کا پاسپورٹ ٹو ہیون اور ہیل ہے۔ اور جب کسی بندے نے شبہ کا اظہار کیا یا صحیح طور سے دریافت نہ کر سکا تو خدا نے خود فرمایا کہ بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا، بے شک میرے بندے نے سچ کہا۔ اینڈ یو آر آف ٹو اے نیو ورڈ آف ہارر اور اے نیو ورڈ آف ہیون۔ مذہب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی سمتیں بدلتا رہا، بڑی شریعتیں بدلی ہیں، کبھی کوئی قانون جائز، کبھی ناجائز، کبھی سوال پوچھنے پہ سزا آ گئی، کبھی حلال حرام، کبھی حرام حلال۔ بہت سی ایسی چیزیں جو بنو اسرائیل کو حرام کر دی ہمیں حلال ہوئی، بہت ساری چیزیں جو ان میں کبھی حلال تھیں ہمیں حرام کر دی۔ تو شریعتیں ہر دور ہر زمانے میں انداز بدلتی، انسانی میچورٹی کے ساتھ ساتھ، انسانی ابلاغ اور ترقی کے ساتھ ساتھ، ذہن انسان کی پروگرس کے ساتھ ساتھ۔ مگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام تر مذہب کا ایک مقصد کبھی اللہ نے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور وہ خود اللہ تھا۔ کبھی بھی خدا نے شریعتوں کے رد و بدل کے باوجود جب حضرت انسان کے دل میں ہر قسم کی بیزاری اور بے چارگی پیدا ہو گئی اور ہر چیز سے اس نے قطع تعلق کیا، تو پروردگار عالم کی اسے جستجو ہوئی، کسی ایسے مربی اور محسن کی آرزو ہوئی جسے وہ اپنے دل کی دکھ سنا سکتا، جسے وہ فیل کر سکتا، جس کے مہربان ہاتھ کو اپنی جلتی ہوئی پریشانی پر محسوس کر سکتا۔ تو اس نے ہمیشہ خدا کا نام